اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں نازل کی گئیں اس زمین پر، ان کا علم، ان اشیاء کا علم قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ کہیں لوہے کا ذکر ہے، کہیں پتھروں کا ذکر ہے، کہیں پانی کا ذکر ہے، کہیں کس چیز کا ذکر ہے، مختلف اشیاء کا علم اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے اس طرف کہ یہ صرف نماز کیسے پڑھنی ہے یہ صرف علم نہیں ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے یہ صرف علم نہیں ہے، بلکہ تم دیکھو کہ یہ درخت کیسے بنا ہے، تم دیکھو کہ یہ پہاڑ کیسے بنے ہیں، یہ دریا کی روانی جو ہے وہ کیسے ہے، ذرا سوچو کہ پانی ہمیشہ مشرق سے مغرب کی طرف کیوں آتا ہے، مغرب سے مشرق کی طرف کیوں نہیں جاتا، سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں جاتا ہے، مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں کیوں نہیں جاتا۔ پھر اپنی ذات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ تو تمام چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح جو کتاب و سنت کی نصوص ہیں ان کا علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ بہت سارے علوم ہیں جن علوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا ہے، اور ان تمام علوم کو حاصل کرنا جس حد تک ممکن ہو وہ مردوں پر بھی ضروری ہے، خواتین پر بھی ضروری ہے۔ مرد بھی وہ علوم حاصل کریں جہاں تک بساط ہے، ایک ہے ضرورت کا علم، انسانی زندگی کو گزارنے کا علم، انسانی زندگی کو گزارنے کا علم ہر شخص مرد و زن پر فرض ہے۔ اسے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ علم زندگی گزارنے کا جو علم ہے کہ آپ نے کیسے عبادت کرنی ہے، آپ نے کیسے کھانا ہے پینا ہے، شادی بیاہ ہے، اسی طرح دیگر علوم ہیں، زندگی کو سنوارنا کیسے ہے، زندگی کو گزارنا کیسے ہے، یہ سب علوم حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر شخص پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، سب سے پوچھا جائے گا تم نے یہ علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، بڑی مشہور حدیث ہے، تمام ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ لکھی ہوئی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر فریضۃ علی کل مؤمن و مؤمنۃ، ہر مومن اور ہر مومنہ پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا۔ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ میں والدین نے نہیں پڑھایا، بھئی والدین نے نہیں پڑھایا، جب تم بالغ ہوئے، جب تم بڑے ہوئے تو کیا علم کے دروازے بند ہو گئے تھے، علم کے تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے، اہل علم ختم ہو گئے تھے؟ اہل علم تو ختم نہیں ہوئے، تعلیمی ادارے بھی ختم نہیں ہوئے، سب کچھ تو چل رہا ہے۔ پھر آپ اگر یہ کہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ضروری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کر قبر تک ضروری ہے؟ تو ہر شخص کتنا وقت نکالتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سب پر فرض ہے۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طالب العلم افضل عند اللہ من الصلاة والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ علم کا طلب کرنے والا، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے سے افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ جو نماز ہے اس سے مراد نفلی نمازیں ہیں، اسی طرح جو روزے ہیں وہ بھی نفلی روزے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نفلی نماز میں جو ہے وہ رکا ہوا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نفلی حج ادا کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، لیکن وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، تو اس نے جو افضل چیز ہے اس کو چھوڑا ہے، جو اعلیٰ چیز ہے اس کو چھوڑا ہے، جو برتر چیز ہے اس کو چھوڑا ہے۔ طالب العلم افضل عند اللہ، علم کا طلبگار اللہ کے نزدیک افضل ہے نماز پڑھنے والے سے، روزہ رکھنے والے سے، حج اور جہاد کرنے والے سے۔ اس لیے ہر وقت علم کی جستجو رہنی چاہیے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد کا جو یہ تصور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اس پر گامزن رہنا چاہیے انسان کو۔